الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فظ عميق قال الله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد الحج فليتعجل أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ کا فضل ہے، احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو وہ دن دکھایا جس دن کو دیکھنے کے لیے ہر مسلمان کی تمنا ہوتی ہے، جس دن کو دیکھنے کے لیے ہر مسلمان کی تمنا ہوتی ہے کہ اللہ مجھے بھی اپنا وہ گھر دکھائے، اپنا وہ در دکھائے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ روضہ مبارک ہم سب کو اس کی زیارت نصیب فرمائے۔ یہ ہر مسلمان کی دلی تمنا ہوتی ہے، لیکن بھائی، دوستو، بزرگوں، اللہ کا اپنا نظام ہے، اللہ کا اپنا نظام ہے کہ اللہ اس کے لیے جس کا انتخاب کرتے ہیں، یا اللہ جس کو اپنے گھر کی زیارت کے لیے جس کو قبول کرتے ہیں، اللہ اسی کو قبول فرماتے ہیں۔ یہاں تو دنیا میں بہت سارے لوگ پیسے والے گزرے ہیں، مالدار گزرے ہیں، بادشاہ گزرے ہیں۔ اس ملک ہندوستان میں کتنے بادشاہ گزرے ہیں۔ اس لیے انسان کو کبھی غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ مال ہے تو اللہ بھائی ہمارے ہاتھ میں، ہم جب چاہیں حج کر لیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کے لیے قبولیت شرط ہے، بغیر قبولیت کے اللہ کے ہاں کوئی چیز مقبول نہیں ہو سکتی۔ اس لیے بھائی دوستوں کو دنیا میں بہت مالدار آئے، لیکن اللہ نے ہر ایک کو یہ نعمت عطا نہیں فرمائی۔ ہندوستان میں اتنے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے لاکھوں لوگوں کو حج کرائے ہیں، لیکن خود کو حج کی توفیق نہیں ہوئی ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو قبول نہیں کیا۔ اس لیے بھائی دوست بزرگوں، ہم سب کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ نے ہم کو اس راستے کے لیے قبول کر لیا۔ یہ اللہ کا راستہ، یہ عظیم راستہ ہے، عظمتوں سے بھرا راستہ ہے، بڑا مبارک راستہ ہے۔ اس لیے بھائی دوست بزرگوں، ہم سب ماشاءاللہ اس سفر میں جا رہے ہیں۔ آپ کی تمنا اور آپ کی طلب پر میں نے آپ سے یہ چند باتیں عرض کرنے کے لیے میں یہاں بیٹھ گیا ہوں کہ آپ سب نے کہا کہ مولانا آپ نے ترغیب دی تھی حج کے فارم بھرنے کے لیے، الحمدللہ ہم نے حج کا فارم بھر دیا ہے۔ بس آپ ہی کی محبت میں اور اس راستے کی عظیمت میں، اس راستے کے فضائل کے طور پر چند باتیں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ یہ راستہ ہے کیا۔ یہ راستہ سامان کا مہیا کرنا، کیا اس راستے کی کوئی فضیلت کی چیز ہے؟ صاحب میرے پاس مال ہے، میں نے راستے کی ساری سہولتیں طے کر لی۔ اگر یہ گمان ہمارا ذہنوں میں، دل میں اگر یہ بات ہے کہ اس راستے کے لیے سامان کا مہیا ہو جانا، سہولتوں کا ہو جانا اس راستے کی سب سے بڑی چیز ہے، بھائی دوست بزرگوں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اس راستے کے لیے سامان کا مہیا ہو جانا، یہ تو اس کی ادنا سی اس کی ضرورت ہے۔ اصل چیز کیا ہے، اس چیز کو ہم سب کو سمجھنا ہے۔ حج کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ حج ہو یا عمرہ ہو، یہ سفر ہی بڑا عظیم سفر ہے، عاشقوں کا سفر ہے، عاشقی کا سفر ہے۔ جب تک دل کے اندر یہ دل عشق رسول سے لبریز نہیں ہوگا، اس دل میں عظمت اللہ کے گھر کی عظمت نہیں ہوگی، اس دل کے اندر عظمت رسول نہیں ہوگا، دین کی محبت نہیں ہوگی، اس مقام کی، اس جگہ کی پاکیزگی کی جب تک دل کے اندر اہمیت نہیں ہوگی، اس وقت تک ہم اس سفر کے راستے کے آداب بجا نہیں سکتے، اس راستے کے آداب ہم سے ادا نہیں ہو سکتے۔ اس لیے سب سے پہلے ماشاءاللہ آپ سب نے فارم تو بھر دیے ہیں، بہت اچھا، اللہ آپ کے ارادے کو قبول فرمائے۔ حدیث کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اراد الحج فلیتعجل، جو انسان حج کا ارادہ کرے اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے جلدی سے جلدی حج کرے۔ جو حج کا ارادہ کرے، اللہ نے سہولت دی ہے، اللہ نے وسعت دی ہے، تو فوراً اگر ارادہ کر لیا ہے تو بس اس کو جلدی سے ادا کرو، جلدی سے کرو، کیونکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں۔
کب کس کی زندگی کی شام ہو جائے کسی کو پتہ نہیں۔ اس لیے بھائی دوستو بزرگوں، اللہ نے جن لوگوں کو استعداد دی ہے، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بھی باقی ہیں، اللہ کرے تاریخ اور آگے بڑھ جائے، اللہ کرے، بہت سارے لوگ ہیں جن کو استعداد ہے۔ اس لیے بھائی دوستو بزرگوں، یہ خوش نصیبی ہے آپ کی، بڑے خوش قسمت ہیں آپ لوگ کہ اللہ نے آپ کو اس راستے کی استعداد عطا فرما دی، کیونکہ یہ راستے کی سہولت ہر ایک کے لیے مہیا نہیں ہے۔ تمنا بہت ہر مسلمان رکھتا ہے، چاہت ہر مسلمان کی ہے، لیکن ہر کوئی اس راستے میں جا نہیں سکتا، کیونکہ اللہ نے ہی شرط لگائی ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اس راستے میں کون جائے گا؟ اس راستے میں وہ جائے گا جس کو اللہ نے اس راستے کی وسعت عطا فرمائی ہے۔ اس راستے میں کون جائے گا؟ اس راستے میں وہ جائے گا جس کو اللہ نے اس راستے کی وسعت عطا فرمائی ہے۔ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا بار بار شکر ادا کریں، اللہ کا بار بار شکر ادا کریں کہ اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ تو نے ہمارے لیے اس راستے کے وہ سامان مہیا کرا دیے، ہمارے اس راستے کے لیے ہمارے لیے سہولتیں پیدا فرما دی۔ یہ اللہ کا احسان ہوا آپ کے ساتھ۔ نہ تو کتنے مال والے ہیں جن کو میں جانتا ہوں، آپ جانتے ہیں، وہ ارادہ کر رہے ہیں سالوں سے، لیکن ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ یہ بھائی دوستو بزرگوں، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا احسان مانیں کہ اللہ نے آپ کو اس راستے کے لیے قبول کر دیا۔ اس لیے سب سے پہلی جو سیکھنے کی چیز ہے، اس راستے کی عظمت کو سیکھنا ہے، اس راستے کے فضائل کو جاننا ہے، اس راستے میں آنے والی صعوبتیں، اس راستے میں آنے والے تمام مسائل اور مراحل کو اپنی زندگی کے اندر اتارنے کی کوشش کرنا ہے، کیونکہ راستہ بڑا ہے، عظیم راستہ ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے اندر وہ کیفیت ایمانی کو پیدا کرنا ہے، ایمان کی کیفیت کو۔ ایمان کی کیفیت کے سیکھے بغیر اس راستے کا مزہ آپ لے ہی نہیں سکتے۔ اس راستے کا مزہ ایمان کی کیفیت کے ساتھ، جب تک آپ کے دل کے اندر ایمان کی وہ لذت اور ایمان کا وہ نور نہیں ہوگا، آپ اس راستے کو بس اس فریضے کو ادا کر کے آ جاؤ گے، لیکن دل اس لذت سے ناآشنا رہے گا۔ اس راستے کا اس راستے کو عاشقوں کا سفر کہا ہے۔ یہ اللہ کے گھر کی زیارت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی حاضری کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ وہاں کی در و دیوار ہمارے اکابر کا معمول، ہمارے اکابروں کا معمول تھا۔ جب اس شہر میں پہنچتے تھے، کتنے بزرگوں کے واقعات ہیں کہ وہ اس شہر کے اندر چپل پہن کے نہیں چلے، ننگے پیر چلے اس شہر کی عظمت کی وجہ سے۔ اس لیے بھائی دوستو بزرگوں، ہم سب سے پہلے ہمارا جو کام ہے، ہم نے ارادہ کر لیا ہے، اب ہم روزانہ اس شہر کے آداب، اس سفر کی عظمت، اس سفر کا طریقہ، اس سفر میں کیسے چلنا ہے، کیسے رہنا ہے، وہاں پر کیا کرنا ہے، ان ساری چیزوں کو ترتیب بائی ترتیب ہم آج سے ہی ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم سیکھنا شروع کر دیں گے۔ ابھی سفر کے لیے 2-2.5-3 مہینہ باقی ہے آپ کا، لیکن ترتیب ابھی سے شروع کریں، ایمان کو سیکھیں، ایمان کی دعوت دیں، لوگوں کو حج کی دعوت دیں، اعمال کی دعوت دیں، نمازوں کا اہتمام کریں۔ روزانہ اپنے آپ کو دین کی محنت میں پیدل چلانے کی روزانہ مشق شروع کر دیں۔ دعوت کے ساتھیوں کے ساتھ مل کر، مسجد کے مشورے والوں کے ساتھ بیٹھ کر اپنی ملاقاتیں طے کراؤ کہ خوب پیدل چلو، کیونکہ یہ حج کا سفر پیدل، اللہ کے رسول نے بڑے فضائل سنائے ہیں پیدل حج کرنے والوں کو۔ فرمایا ایک قدم اس راستے میں، ایک قدم کا اٹھانا حرم میں جس طرح سے ایک نیکی کرنے کا اجر 1,00,000 کے برابر ہے، اسی طرح سے ایک قدم اس راستے میں 1,00,000 قدم اٹھانے کے برابر ہے۔ اس لیے ابھی سے پیدل چلنے کی مشق کرو۔ مشق پیدل ٹہلو نہیں، لوگوں کی طرح، غیروں کی طرح صبح سے ٹہل رہے ہیں، ارے اس ٹہلنے کو دین کی محنت بناؤ۔ فجر کے بعد ٹہلنا ہے، دعوت کی محنت کے تقاضا لے کر، مشورے سے لے کر ٹہلنے نکل جاؤ پیدل۔ ایک ساتھی اس گاؤں میں رہتا، 5 کلومیٹر ایک گاؤں ہے، چلو چلتے ہیں پیدل۔ اس سے کیا ہوگا، ہمارے پیدل چلنے کی مشق ہوگی، کیونکہ حج میں پیدل بہت چلنا پڑتا ہے۔ دوستو بزرگوں، اس راستے کے جو فضائل ہیں ایسے نہیں ہیں، اس راستے کے فضائل اور حاجی کے فضائل اور عمرہ کرنے والے کے فضائل اللہ کے رسول نے ایسے بیان نہیں کیے ہیں کہ جہاں حاجی مل جائے اس سے ملاقات کرو، اس سے مصافحہ کرو، اس سے دعائیں مغفرت کراؤ، اس سے اپنے لیے دعائیں کراؤ، یہ سارے فضائل ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حاجی، فرمایا کہ جس شخص نے حج کیا اللہ کے لیے، جس شخص نے حج کیا اللہ کے لیے اور اس کے حج میں
कोई रफस ना हो, कोई फजूल बात ना हो, कोई बेहुदा बात ना हो, झगड़ा ना हो, नाइंसाफ़ी का कोई काम ना हो। फरमाया जब ये हज करके लौटेगा तो ऐसा लौटेगा जैसे कि इसकी माँ ने इसको आज ही जना है, यानी कि ना कोई गुनाह का, सारे गुनाहों को माफ़ कर, जैसे मासूम बच्चा दुनिया में आता है उस पर गुनाह का कोई बोझ नहीं होता है, इसी तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बंदे को गुनाह से पाक और साफ कर देंगे। ऐसा पाक साफ होकर निकलेगा। अब ये जो भी अमल करेगा इसके बाद, अब इसका नया असर नौ इसका अमल नामा लिखा जाएगा। ऐसे फ़ज़ाइल हाजी के लिए भाई दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ने आपके साथ ये करम फरमाया है। आप अभी से इसकी मश्क में लग जाएं, कोशिश में लग जाएं और रोज़ाना वक्त निकालें इसके लिए, रोज़ाना वक्त निकालें। मैं आपको रोज़ाना वक्त दूंगा, आप रोज़ाना सीखने सिखाने में लगाएं, रोज़ाना ईमान सीखें, नमाज सीखें, हज के अरकान सीखें। ये सारी चीज़ें सीखने की हैं, मसाइल सीखें। हज में कितने मसाइल हैं, मैं खुद जब हज पर गया मैंने खुद देखा। अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए, अल्लाह सारी उम्मत की हिफाजत फरमाए, सारी उम्मत को सही हज करने की तौफीक अता फरमाए। कितने लोग ऐसे हैं जो बस यूं ही घूम फिर कर आ जा रहे हैं, अरकानों का पता नहीं। मेरी आंखों के सामने मैंने कई लोगों से कहा कि आपके ऊपर दम वाजिब हो चुका है, वो मानने को तैयार नहीं। सिर्फ एक मोहर लग जाएगी कि साहब हज करने गए थे, हाजी साहब होके आ गए। लेकिन भाई दोस्तों, हम अगर सीख कर हज करेंगे, जान कर हज करेंगे, इस रास्ते की अजीमत को जान कर, इस रास्ते के फ़ज़ाइल को मालूम करके उलमा की सोहबत इख्तियार करो, रोज़ाना उलमा के पास वक्त दो, रोज़ाना दीन की मेहनत के लिए वक्त निकालो रोज़ाना, ताकि आप हज के अरकान सीख सकें, हज के मसाइल सीख सकें, उस तरीके को सीख सकें। फिर देखो इंशाअल्लाह जब यहाँ से आप सीख कर हज करने जाएंगे, फिर देखो आप जब हज करके लौटेंगे तो आपका दिल सिर्फ फरीज़े हज से अदा नहीं होगा, आपका सिर्फ आपके ज़िम्मे से सिर्फ फरीज़े हज का फरीज़ा अदा नहीं होगा, बल्कि जब आप वहाँ से लौटेंगे तो दीन के सच्चे खादिम बनकर लौटेंगे, दीन के सच्चे आशिक बनकर लौटेंगे, अज़मत रसूल को लेकर लौटेंगे, अज़मत दीन को लेकर लौटेंगे। हाँ, फिर ये होगा। समझ में आ रही बात मेरी? इसलिए सब इरादा करो कि इंशाअल्लाह हम हज के एक एक अरकान को खूब सीखेंगे, इंशाअल्लाह। और भी बहुत सारी बातें इंशाअल्लाह, वक्त थोड़ा सा आपसे लिया, थोड़ा सा वक्त है इंशाअल्लाह, और हम इंशाअल्लाह आपको रोज़ाना सिखाएंगे आपको, आपकी जो भी मसाइल हैं उसको हल करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे भी और आपको भी इस हज को सीख कर करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ने जिनको ये इस्तेदाद अता फरमाई है, जिनको इस रास्ते की वुसअत अता फरमाई है, अल्लाह करे उनके दिल में भी इरादा जाग जाए कि मुझे भी हज करना है। और अल्लाह से दुआ करें कि तारीख़ तो ख़त्म हो गई है फार्म बनने की, लेकिन अल्लाह करे आपकी तलब पर, आपकी तड़प पर अल्लाह इस तारीख़ को और बढ़ा दे। हो सकता है बहुत सारे लोगों का इरादा है, माशाअल्लाह कई लोगों ने मुझसे कहा कि मेरा भी इरादा है। इसलिए सब इरादा करो कि इंशाअल्लाह हम सब जो हैं हज को इंशाअल्लाह सीख कर करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक